جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک دو دن آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، معذرت چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ ایم آر آئی کروائے دو، اور یہ جو درد بازو میں تھی اس حوالے سے، پھر نیک میں، گردن میں کچھ اسپائنل کارڈ کو لے کے کچھ ایشوز تھے، تو وہ میڈیکیشن چل رہی ہے۔ تو جناب آج حاضر ہوئے آپ کے پاس بڑی اہم معلومات لے کر، اور ان معلومات کا موجودہ حالات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ بہت سے کنسرن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ شو کر رہے ہیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے، کہ وہ اس وقت کس حال میں ہیں، ان کا اس وقت جو صحت کے ان کے معاملات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، کیا ان پہ کوئی تشدد کیا گیا ہے، کیا ان کی جو سختیاں ہیں جیل میں کیا وہ بڑھا دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو معلومات آپ کے سامنے ہم رکھیں گے ایکسکلوسیولی، اور پھر اس پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ آئینی ترمیم لانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز چھینا جھپٹی چل رہی ہے، زور زبردستی ہو رہی ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان پہ تشدد بھی کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ، اور نمبر گیم پوری کرنے کے چکر سارے چل رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ترمیم کیوں ضروری ہے، اور کیوں پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ یہ ہم نمبر پورے کریں تاکہ ترمیم ہو سکے۔ تو جناب شروع کرتے ہیں وی لاگ، اور وی لاگ شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو جڑی ہوئی خبریں ہیں، ان کی صحت کے متعلق کیا سرائیاں ہیں۔ کچھ لوگ ان پہ تشدد کے دعوے کر رہے ہیں، کچھ یہ دعوے بھی کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب پہ جیل میں سختیاں جو ہیں وہ مزید بڑھا دی گئی ہیں۔ تو کچھ اہم لوگوں سے رابطہ کیا، بات چیت کی، پھر پتہ چلا کہ یہ جو عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے جو لوگوں کے کنسرن ہیں، پی ٹی آئی کے ووٹروں سپورٹروں کے یا قیادت کے، یا جو یہ کنسرن ہے کہ وہاں پہ اڈیالہ جیل میں شاید ان پہ جو سختیاں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں خان صاحب پہ۔ تو میری جب ذمہ دار لوگوں سے بات ہوئی ہے تو ان کیا سارائیوں کے متعلق یا ان رومرز کے متعلق انہوں نے بتایا کہ ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، جہاں تک میری معلومات کہ ایسی خبریں جو ہیں ان میں سچائی نہیں ہے۔ اور پھر دو چار ایسی مثالیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہو، اور اس وقت تقریباً آپ کم سے کم بھی کہنے تھے چلو 60-70% لوگ تو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، اور جس کی جھلک آپ کو 8 فروری 2024 کے انتخابات میں بھی نظر آئی۔ تو کیا اس وقت ایک ایسی پارٹی کے سربراہ کو جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہو، اس پہ کسی طرح کا جیل میں تشدد ہو سکتا ہے؟ کیا کامن سینس اس بات کو مانتی ہے؟ دوسرا جناب مزید سختیاں جو ہیں وہ ان پہ کر دی گئی ہیں اڈیالہ جیل میں، تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں پہلے ہی ظاہر ہے کہ بڑے اچھے حالات میں تو نہیں رہ رہے، ان کو تقریباً آپ کہہ لیں کہ قید تنہائی میں ہی رکھا گیا ہے، جہاں پہ وہ ایک تو ان کا ظاہر سیکیورٹی ایشو ہے کہ وہ باقی عام قیدیوں کے ساتھ ظاہر ہے ان کو ایک سابق وزیر اعظم ہے، اتنی بڑی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں، تو عام قیدیوں میں تو ظاہر ہے وہ اس طرح کے قیدیوں کو تو نہیں رکھ سکتے نا، اور ان کا انٹریکشن بھی نہیں اس طرح سے کروا سکتے۔ تو ایک تو ان کا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے، دوسرا شاید ان کو یہ ایک مینٹل ٹارچر کہتے ہیں، مینٹلی طور پہ ان کو ویک کرنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے بھی بعض اوقات اس طرح کے قیدیوں کو اس طرح کی سچویشن میں رکھا جاتا ہے جہاں پہ ان کا جو مینٹل بریک ڈاؤن آپ کہہ لیں، یا ان کے آپ اعتماد کو، کانفیڈنس کو شیٹر کرنے کے لیے بھی بعض اوقات آپ ایسا کرتے ہیں تاکہ وہ نیگوسیشن پہ آئے، تاکہ وہ اپنے مطالبات کی فہرست جو ہے اس کو کم کرے یا مطالبات کو تھوڑا نیچے لائے تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ تو یہ بھی بعض اوقات پینترا جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے متعلقہ اداروں کی طرف سے، تاکہ جو ڈیلنگ ویلنگ ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ تو یہ دو جو اپنا اسپیسیفک معاملات ہیں خان صاحب کو لے کے، ایک ان کا صحت کے حوالے سے کہ ان پہ جناب کوئی تشدد ہوا ہے اور وہ بڑے بیمار ہیں، وہ جناب
2-3 ہفتے ان کے ہیلنگ کے لگنے ہیں، اس لیے ان سے کسی سے ملاقات ان کی نہیں کروائی جا رہی۔ اور دوسرا کہ جناب ان پہ سختیاں بڑھ گئی ہیں، ان پہ پہلے سے زیادہ جو ہیں وہ سختیاں کر دی گئی ہیں خان صاحب پیڈا جیل میں۔ تو یہ دونوں میری معلومات کے مطابق ان دونوں خبروں میں سچائی نہیں ہے۔ باقی میں آپ کو تھوڑے سے ڈاٹ بتاتا ہوں، آپ خود کنیکٹ کر لیں، میں بہت سی باتیں یہاں پہ جانتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا خان صاحب کے حوالے سے، اور جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اڈیالہ جیل سے وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے شیئر نہیں کی جا سکتی۔ پہلی بات یہ کہ آپ اس بات کو بخوبی سمجھیں کہ ایک سابق وزیر اعظم اور اتنی بڑی پارٹی کا اور اتنی پاپولر جماعت کا سربراہ ہو تو کیا اس پہ تشدد جو ہے وہ قید میں، جیل میں کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال آپ کے سامنے میں یہ رکھوں گا کہ آپ کو یاد ہو کہ کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق، ان کے پاس ایک درخواست گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، خان صاحب کی فیملی کی طرف سے، کہ جناب ان کی بہنیں ان سے ملنا چاہتی ہیں، کم از کم ان کی بہنوں کو تو ان سے ملوایا جائے تاکہ ان کا جو ان کے متعلق جو رومرز چل رہی ہیں خان صاحب کی صحت کو لے کے وہ دور ہوں، تاکہ ان کو تسلی ہو کہ بھائی ان کا بھائی جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی صحت کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان پہ کوئی تشدد وغیرہ یا ایسی صورتحال نہیں ہوئی اڈیالہ جیل میں۔ لیکن عامر فاروق صاحب نے وہ درخواست بھی ریجیکٹ کر دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک ہائی کورٹ ہے یا اس کا چیف جسٹس ہے، یہ بڑی نارمل سی بات ہوتی ہے کہ آپ کو درخواست ڈالیں کہ ہم نے کسی جناب قیدی سے ملنا ہے، اور قیدی بھی وہ سابق وزیر اعظم ہو، اتنی بڑی پارٹی کا سربراہ ہو، اور اس کا خاندان یا خاندان کے لوگ کہیں کہ جی وہ پٹیشن ڈالیں کسی کورٹ میں جناب کہ ہم نے ملنا ہے، ہماری ایک ملاقات کروا دیں، لیکن وہ ملاقات کورٹ ریجیکٹ کر دے۔ یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ عدالتیں اتنا اسٹرکٹ جو ہے وہ آرڈر پاس کریں کہ فیملی کے لوگوں کو ملنے کی اجازت جو ہے وہ نہ ملے عدالت سے۔ یہ بڑا غیر معمولی واقعہ کل ہوا ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور اسی میں ہی آپ سمجھیں کہ نشانیاں ہیں کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے خان صاحب کو لے کر۔ تو میں اس سے زیادہ بات اس موضوع پہ نہیں کروں گا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو یا ان کی بہنوں کو بھی کیوں خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ آپ کو یاد ہو کہ چند دن پہلے انتظار پنجوتا جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ یعنی جتنے جو کلوز سرکل کے لوگ تھے خان صاحب سے، جن کا انٹریکشن خان صاحب سے تقریباً یعنی ہفتے میں ایک آدھ بار لازمی ہوتا تھا، اور وہ خان صاحب کے کلوز سرکل میں لوگ تھے، ان کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یعنی انتظار پنجوتا صاحب کو اغوا کر لیا، اور ان کی بہنوں علیمہ خان بالخصوص ان پہ پرچے درج کر کے اور ان کو تھانے میں بند کر دیا۔ اب یہ جو ڈسکنیکٹیوٹی ہوئی ہے، اسی میں ہی خبریں ہیں، اسی میں ہی جو ہے وہ ساری صورتحال چھپی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں آپ کو کہ خان صاحب سے ملاقاتیں نہ کرنے دینا اور فیملی کی یا ان کے وکلاء کی، یہ ان کی صحت کے حوالے سے چیزوں کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ یہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہیں، اور وہ پولیٹیکل ریزن بھی شاید پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ مطلب اس میں بھی کوئی اچھی شاید کوئی خبریں چھپی ہیں، کوئی ان کے حوالے سے کوئی چیلنجنگ صورتحال نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ یہ ڈسکنیکٹیوٹی ہوئی ہے۔ اور آئندہ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں صورتحال آپ کو مزید واضح ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آئے گی کہ یہ جو پاز تھا اس کا کیا مقصد تھا، کیوں یہ سرٹن ٹائم کے لیے خان صاحب سے کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس میں ظاہر ہے کئی اہم راز چھپے ہوئے ہیں، وہ وقت کے ساتھ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ اس پہ مزید بات کرنا جو ہے وہ میرے لیے بھی مشکل ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں جناب دوسرے موضوع کی طرف، جو کہ آئینی ترمیم کو لے کر ہے۔ آئینی ترمیم کیوں ضروری ہے؟ آئینی ترمیم سروائیول ہے۔
پی ڈی ایم کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو موجودہ قیادت ہے اس کا بھی، کیونکہ سب کو پتہ ہے جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا اور اس میں جو اتنے بڑے پیمانے پر جھرلو پھیرا گیا، تو وہ جھرلو کس نے پھیرا تھا؟ ان کے بینیفیشری کا تو ہمیں پتہ ہے نا، بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے لوگ ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جنہوں نے حکومتیں بنائیں مختلف صوبوں میں یا وفاق میں، تو بینیفیشری تو یہ ہوئے۔ لیکن ایکچول جو واردات ڈالی آن گراؤنڈ، جنہوں نے 45 کو 47 میں بدلا، جیتوں کو ہرائے ہوئے کو جتوایا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سب کو پتہ ہے ظاہر ہے کون لوگ ہیں، اور وہ کون خفیہ ہاتھ تھے جنہوں نے یہ ساری کارروائی ڈالی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سروائیول کا مسئلہ ہے۔ آئینی ترمیم اسی لیے کی جا رہی ہے کہ جو 26 اکتوبر کے بعد سے اگلے 2035 تک جو سپریم کورٹ کے جو سربراہان آ رہے ہیں بطور چیف جسٹس، وہ سارے شاید اس طرح سے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہے ریسنٹ پاسٹ میں، خاص کر پچھلے 2-2.5 سال میں اسٹیبلشمنٹ کو۔ اس وجہ سے یہ ساری کاوش ہو رہی ہے کہ آئینی ترمیم لا کے اس مومنٹم کو توڑا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب 26 اکتوبر کو جناب چیف جسٹس بنے، وہ 3 سال رہیں، اس کے بعد جناب جسٹس منیب اختر آ جائیں، وہ سوا سال رہیں، پھر اس کے بعد 2-3 سال کے لیے جسٹس یحییٰ فریدی آ جائیں، پھر اس کے بعد جناب جب وہ ریٹائر ہوں پھر عائشہ ملک آ جائیں، پھر جناب جب عائشہ ملک ریٹائر ہوں پھر شاہد وحید آ جائیں۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ جناب 2032 33 تک 34 تک ایسے ہی چلے۔ تو اس مومنٹم کو، اس سلسلے کو توڑنا، روکنا اصل آبجیکٹو ان آئینی ترمیم کا یہ ہے کہ اس مومنٹم کو توڑنا ہے، وگرنہ کوئی سپیس نہیں مل رہی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس مومنٹم کو توڑنا ضروری ہے، وگرنہ ہمارے لیے بڑے چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوں گے، ہمارے لیے حالات سازگار نہیں ہوں گے۔ حالانکہ آپ دیکھیں جسٹس منیب اپنا سپریم کورٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے تھے، آؤٹ آف دی ٹرم پروموٹ ہو کے سپریم کورٹ آئے سندھ ہائی کورٹ سے، اور پھر انہوں نے چند ایک وہی فیصلے دیے جو آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو یعنی کنسیڈر کیا جاتا تھا منیب صاحب کو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کے قریب ہیں۔ اسی طرح جسٹس عائشہ ملک آپ دیکھیں کہ وہ جب لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ آئیں، وہ بھی آؤٹ آف ٹرن پروموٹ ہو کے آئیں، اور غالباً شاہد وحید بھی اسی طریقے سے آئے۔ تو یہ جو ساری آنے والی لاٹ ہے وہ ان میں سے چاند ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے تھے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ میں تبدیلی آئی 2020-22 کے بعد، تو ان ججز کو کنٹرول کرنا یا اپنی مرضی کے ان سے فیصلے لینا وہ مشکل ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور ان کو کافی ٹف ٹائم ملا ہے۔ اسی وجہ سے اب پھر ان کے بھی تیور بدلے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی، وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ترتیب اسی طریقے سے چلے۔ اور یہ صرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ اسپیسیفک آئینی ترمیم نہیں ہے، جہاں پہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنے اور پورے اختیارات کے ساتھ ہی بنے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ پوری ترتیب کو پھر الٹ پلٹ کرنا ہے، اور جب آئینی عدالت بنانے کا جو ایک منصوبہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سارا اختیار پھر وہاں منتقل کیا جائے، اور جسٹس منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بنتے بھی ہیں تو وہ ایک بے اختیار سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں، تمام اختیارات تو آئینی عدالت کو منتقل کر دیے جائیں اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں۔ تو اسی لیے سارا زور بھی اس پہ ہے۔ حالانکہ قاضی صاحب کے ڈنر کا بھی جو فیئر ویل ڈنر ہے اس کا اہتمام ہو گیا، ریفرنس جو فل کورٹ کا ہونا ہے اس کی تاریخ اور ٹائم طے ہو گیا، سارا کچھ اس کے لیے تیاری چل رہی ہے، لیکن ابھی تک منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا بطور چیف جسٹس۔ وہ کیوں؟ اور حالانکہ دن کتنے رہ گئے ہیں، 12-14 دن رہ گئے ہیں، اور اس میں بھی ورکنگ ڈے صرف 6-7 ہیں۔ وہ اس لیے نہیں جاری ہو رہا کہ سارا ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ڈی ایم کا فوکس جو ہے وہ آئینی ترمیم پہ ہے۔ بندوں کو آپ کے سامنے ہیں، اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، ان کے رشتہ داروں کو پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ ووٹ آپ آئینی ترمیم کے لیے دیں تاکہ نمبر پورے ہیں اور آئینی ترمیم جو ہے وہ ہو سکے۔ اور 15 اور 16 کو شنگھائی تعاون
تنظیم کا سربراہی اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے 14 اور 15 کو غالباً. تو اس اجلاس کے بعد 1-2 دن بعد پورا زور لگایا جائے گا یہ 25 سے پہلے کہ جناب یہ اجلاس بلا کے دونوں ایوانوں کا، قومی اسمبلی اور سینٹ کا، نمبر پورے کر کے زور زبردستی تو آئینی ترمیم کی جا سکے. اور یہ 63A کا فیصلہ بھی اسی لیے اتنی جلدی سے قائد صاحب کے ذریعے دلوایا گیا تاکہ وہ بار بھی ختم ہو کہ جناب جو ڈیفیکشن ممبر ہیں یا جو منحرف اراکین کے ووٹ ہوں گے وہ شمار نہیں ہوں گے. اب 63A کا فیصلہ ریویو ہو چکا ہے، اب وہ ووٹ بھی شمار ہوں گے جو منحرف لوگ ہوں گے. یعنی پی ٹی اے اگر اپنے بندوں کہتی ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا آئینی ترمیم کے لیے، لیکن اگر ان میں سے کوئی آ کے ووٹ ڈال جاتا ہے، چاہے پریشر میں، چاہے زور زبردستی، چاہے ڈر میں، دھونس میں، جس طریقے سے بھی، تو وہ اس کا ووٹ شمار ہوگا. بعد میں بے شک وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو ہوتا رہے. تو یہ سارا زور اسی وجہ سے ہے. اور یہ 25 سے پہلے اسی لیے ان کا نوٹیفیکیشن بھی منصور علی شاہ صاحب کا نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب اسی طاقت کے ساتھ، انہی تمام اختیارات کے ساتھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنتے ہیں، 26 اکتوبر کو حلف لیتے ہیں، اور یہ ترتیب نہیں ٹوٹتی، آئینی ترمیم نہیں ہوتی، تو پھر یہ الیکشن آپ کو پتہ ہے ابھی تک رولا تو بہت پہلے سے ڈال رہے ہیں نون لیگ کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ کہ جناب الیکشن آڈٹ ہو سکتا ہے، فارم 45 اور 47 کی جو چھان بین ہے وہ ہو سکتی ہے. اور وہ یقینی ہو گئی، وہ یقیناً ہوگی اگر اسی طاقت کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب بطور چیف جسٹس پاکستان 26 اکتوبر کو حلف لیتے ہیں تو 8 فروری کے انتخابات کا آڈٹ ہوگا. یہ گورنمنٹ پھر چند مہینوں کی مہمان ہوگی، کیونکہ جو ہی آڈٹ ہوگا چند حلقے کھلیں گے اور یہ گورنمنٹ دھڑام سے گر جائے گی، اور اگلے سال پھر ممکنہ طور پہ الیکشن بھی نئے ہونے کے چانسز ہیں. اسی وجہ سے سارا زور آئینی ترمیم پہ ہے، اس طاقت کو چھیننا سپریم کورٹ سے. دوسرا وہ جو 2032-34 تک یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ترتیب بنی ہوئی ہے اس کو توڑنا، کیونکہ ابھی تک تو یہی حالات ہیں. سینئر موسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو یہ سینئر موسٹ کو چیف جسٹس بننا وہ راستے سارے روکنے ہیں. اسی لیے پینل کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی مرضی کا ایک بندہ بیچ میں فکس کیا جائے تاکہ وہ ترتیب اس کو بریک کیا جائے، اس کو توڑا جائے، اور اس میں سے اپنے لیے فیوریبل حالات جو ہیں وہ بنائے جائیں. تو آپ کو اس حوالے سے مسلسل ہم اپڈیٹ رکھیں گے. اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.